جنگ میں منافقوں کا کردار کیا ہوتا ہے؟ منافقوں کی پہچان کیا ہے؟ اور اللہ لوگوں پر مصیبتیں اور سختیاں کیوں بھیجتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ میں ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 16 سے 19 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 16 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا۔ اے رسول ان سے کہہ دو کہ اگر تم موت یا قتل کے خوف سے بھاگے بھی تو یہ بھاگنا تمہیں ہرگز کچھ بھی مفید نہ ہوگا، اور اگر تم بھاگ کر بچ بھی گئے تو بس یہی نہ کہ دنیا میں چند روز اور چین کر لو۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا۔ نمبر 1، اللہ کے حتمی مقرر کردہ امور جیسے موت سے فرار کرنا ممکن نہیں ہے۔ نمبر 2، جلدی ختم ہو جانے والی کامیابی کے لیے ہمیشہ کی سعادت کو نہ گوائیں۔ اب آئیے آیت نمبر 17 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ غور سے سنتے ہیں۔ قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا۔ اے رسول تم ان سے کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کر بیٹھے تو تمہیں اس کے عذاب سے کون ایسا ہے جو بچائے، یا بھلا ہی کرنا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ اور یہ لوگ خدا کے سوا نہ تو کسی کو اپنا سرپرست پائیں گے اور نہ مددگار۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نقطے کو بھی سن لیتے ہیں۔ اللہ کی جانب سے انسانوں کے لیے سختیوں اور مصیبتوں کے ظاہر کرنے کے ارادے کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود اپنے اختیار اور برے اعمال کے ذریعے جیسے جنگ سے فرار کرنا خود کو اللہ کے عذاب کی طرف لے جاتا ہے، اور چونکہ تمام کام اللہ کے ارادے ہی انجام پاتے ہیں لہذا انسانوں کے مصیبت میں گرفتار ہونے کو بھی اللہ ہی سے منسوب کیا گیا ہے۔ نقطے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا۔ نمبر 1، لوگوں کے ضمیر کو سوال کے ذریعے بیدار کریں۔ نمبر 2، رحمت ہو عذاب، اچھائی ہو برائی، سب اللہ کے ارادے ہی سے انسان تک پہنچتی ہے۔ اراد بکم سوءا اراد بکم رحمہ، البتہ بری چیز یا رحمت کا ارادہ اللہ کی حکمت کی بنا پر ہوتا ہے۔ اب آئیے آیت نمبر 18 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا۔ تم میں سے جو لوگ دوسروں کو جہاد سے روکتے ہیں خدا ان کو خوب جانتا ہے، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے بھی آؤ، اور خود بھی فقط چھدا چھوڑانے کو لڑائی کے کھیت میں بس ایک ذرا سا آ کر تم سے اپنی جان چرائی اور چل دیے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔
معوق کا معنی ہے روکنے والا اور باس کا معنی ہے سختی، میدان جنگ اور جہاد۔ قرآن مجید میں بھائی چارگی کی قسموں کو بیان کیا ہے۔ قدرتی بھائی چارہ جو والدین کی وجہ سے ہوتا ہے، دینی بھائی چارہ جو ایک دین ہونے کی بنا پر ہوتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، سورہ حجرات آیت نمبر 10۔ سیاسی اور گروہی بھائی چارہ جو اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ کرداری بھائی چارہ جو کسی کی پیروی کرنے سے ہوتا ہے، جیسے مبذرین، فضول خرچ کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین القائلین لاخوانہم، اس جملے سے مراد منافقوں کا کمزور ایمان والے مسلمانوں کو میدان جنگ چھوڑنے کی دعوت دینا ہے۔ نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ دشمنوں کی تمام بری حرکتوں اور تبلیغوں کو جانتا ہے۔ نمبر 2، وہ بزدل منافق جو خود جنگ سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اور دوسروں کو جنگ میں جانے سے روکتے ہیں۔ نمبر 3، سپاہیوں کے حوصلے کو کسی بھی طرح سے کمزور کرنا اللہ کے نزدیک گناہ ہے۔ نمبر 4، جنگ میں جانا کمال نہیں ہے بلکہ جنگ میں ڈٹے رہنا کمال ہے۔ آئیے اب آیت نمبر 19 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اور جب ان پر کوئی خوف کا موقع آ پڑا تو تم دیکھتے ہو کہ یاس سے تمہاری طرف دیکھتے ہیں اور ان کی آنکھیں اس طرح گھومتی ہیں جیسے کسی شخص پر موت کی بے ہوشی چھا جائے۔ پھر جب خوف کا موقع جاتا ہے اور ایمانداروں کی فتح ہوئی تو مال غنیمت پر گرتے پڑتے فوراً تم پر اپنی تیز زبانوں سے طعنہ کرنے لگے۔ یہ لوگ شروع سے ایمان ہی نہیں لائے، فقط زبانی جمع خرچ تھی، تو خدا نے بھی ان کا کیا کرایا، سب اکارت کر دیا، اور یہ تو خدا کے واسطے ایک نہایت آسان بات تھی۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ اشیحتن جمع ہے شہیحوں کی جو شوہا سے بنا ہے، جس کا معنی ہے ایسی کنجوسی جو لالچ کے ساتھ ہو۔ سلقوکم سلقہ سے بنا ہے جس کا معنی ہے مغلوب کرنا اور ہرانا، یعنی اپنی تبلیغات اور زبانی زخموں کے ذریعے مسلمانوں کو مغلوب کرنا اور ہرانا چاہتے ہیں۔ حدادین جمع ہے حدید کی جس کا معنی ہے تیز اور سخت۔ نقطے کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا۔ نمبر 1، منافق کبھی تمہاری بھلائی نہیں چاہتے، خطرے کے وقت جنگ میں مدد کرنے اور حاضر ہونے میں بخل سے کام لیتے ہیں۔ اشیحتن علیکم، اور خطرہ دور ہونے کے بعد مال غنیمت کے لالچی ہوتے ہیں۔ اشیحتن علی الخیر۔ نمبر 2، منافق لوگ مصیبتوں کا ذمہ دار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو سمجھتے ہیں۔ نمبر 3، منافق لوگ سخت حالات میں اپنے ہوش و حواس کھو دیتے ہیں۔ نمبر 4، انسان کی روح کے حالات کا اس کے چہرے پر اثر ہوتا ہے۔ نمبر 5، منافق لوگ بولتے زیادہ اور کام کم کرتے ہیں۔ جنگ اور سختی میں سب سے بڑے ڈرپوک اور آسانیوں میں سب سے زیادہ طلبگار ہوتے ہیں۔ نمبر 6، ڈر
کنجوسی، زبان سے زخم دینا اور بیجا توقع رکھنا منافقوں کی واضح نشانیوں میں سے ہے۔ نمبر 7، گناہ گاروں کے اعمال کے حبط ہو جانے میں حکمت پائی جاتی ہے اور یہ خود انسانوں کے اعمال کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ نمبر 8، نفاق اعمال کے حبط ہونے اور برباد ہونے کا باعث ہے۔ نمبر 9، منافقوں کے کردار کنجوسی، زبان سے زخم پہنچانا اور لوگوں کے جنگ میں جانے کے حوصلے کو پست کرنا وغیرہ سے اللہ کے ارادے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ تو ناظرین کرام، ہمیں یہ معلوم ہوا کہ خطرے کے وقت منافقین جنگ میں حاضر نہیں ہوتے اور خطرہ دور ہو جانے کے بعد مال غنیمت لینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ منافقین کی کچھ واضح نشانیاں ہیں جس کے ذریعے سے ان کو پہچانا جا سکتا ہے، اور وہ نشانیاں ہیں ڈر، کنجوسی، بیجا توقع رکھنا اور زبان سے زخم لگانا۔ پروردگار عالم کسی پر سختی اور مصیبت نہیں بھیجتا، بلکہ انسان خود اپنے اعمال کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے پاس لے جاتا ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔